اب بھی قصوروار امریکہ، اب بھی قصوروار انڈیا، نہ میرے چاند دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے ہاتھوں سے ماچس کی تیلی لگائی، آنکھوں سے گھر جلتا دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ ایک پان ہے جس کی پیک منہ میں کے اندر لے کے بیٹھا ہے، تیرے گھر میرے گھر کے اندر کنجر خانہ شروع ہے، بیٹیاں یوں ننگے سر پھر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مولانا آپ نے اور آنے برادری، اوان پٹھان برادری اور ملک برادری، تم نے وہ دور نہیں دیکھا جب ہم اپنی ماؤں کی گود میں آئے تھے؟ خدا کی قسم ہماری مائیں سورج کی روشنی میں دودھ بھی نہیں پلایا کرتی تھی، کمرے میں جایا کرتی تھی، دیا لالٹین ہوا کرتا تھا، مائیں وہ بھی بجھا دیا کرتی تھی، کہتی تھی انسان تو دور کی بات ہے فرشتوں کی بھی نظر نہ پڑے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب مائیں ایسی باحیا کردار والی ہوا کرتی تھی تو پھر ان گودوں میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آیا کرتے تھے، پھر ان گودوں میں مفکر اسلام مفتی محمود آیا کرتے تھے، غلام غوث ہزاروی آیا کرتے تھے، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے، پیر جی عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ ان گودوں کے اندر وہ ولی آنکھ کھولا کرتے تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا کرتے تھے، بیٹھ کر ساری رات میں 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے، 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی، سن میرا ویرا اپنے گھر یہ پیغام لے کے جا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنے گھر میں آئے، آپ نے اپنی بچی کا چہرہ دیکھا، اللہ والے نے چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے، آپ سمجھ گئے میری بیٹی کی نیند کم ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، سونا چھوڑ دیا؟ بیٹی مسکرا کے کہنے لگی ابا میں نے سونا بھی چھوڑ دیا، میں نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ درد ہے، بیماری؟ کہ نہیں ابا، اللہ اکبر، تجھے آج پتہ لگا میں سوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے آنکھ لگا کے نہیں دیکھی۔ امام شافعی یوں کر کے دیکھنے لگے، اور امام شافعی اللہ اکبر یتیم ہو گئے۔ اماں نے مکہ پاک بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، خالہ اماں رخصت کرنے کے لیے آئیں، پتہ لگا بیٹا حرم میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ جب آپ مکے سے اپنے آبائی گاؤں واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی اماں استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر گھر سے باہر، گاؤں سے باہر آئیں، اونچی جگہ کھڑی ہو گئی۔ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن کا حافظ بن کر پہلی مرتبہ اپنے علاقے میں آئے تو جیسے یہاں قرآن کوئی سنائے گا، جیسے بھائی نے نعت پڑھی، لوگوں نے ہدیے دیے، تحفے تحائف دیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی جب دستار بندی ہوئی تو لوگوں نے کپڑے جوتے کچھ نہ کچھ سامان دیا، 3 اونٹوں کے اوپر ہدیے کا سامان آگے آگے آ رہا ہے، امام شافعی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب سواری اللہ اکبر گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، ماں نے دیکھا، خالہ سے کہنے لگی، بہن سے کہنے لگی کسی اور کا ہوگا میرا کوئی نہیں، پہاڑی کے پتھر سے نیچے اتری اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ اتنے عرصے میں بیٹے کو بھول گئی، تیرا ہی ہے؟ کہا نا میں نے اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ تیرا ہی ہے؟ کہ اچھا میرا ہے۔ پتہ ماں نے منہ چھپا لیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے، سواری سے نیچے اترے، اماں کی قدم بوسی کی، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہ، ماں نے منہ پھیر لیا۔ کہ ماں گناہ کر کے نہیں آیا، قرآن حفظ کر کے آیا۔ کہ بیٹے قرآن پاک پڑھنا اپنی جگہ، جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ دنیا کہاں سے لے کے آیا، مانگ کے آیا، کسی نے دی، تیری ماں تجھے اس وقت منہ نہیں دکھائے گی۔ جا چلا جا، تجھے دنیا مبارک ہو، تیری ماں کا اللہ وارث ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، کم اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھتے کسی سے سوال نہ کیا، یہ تو جس دن حافظ بنا لوگوں نے پیار سے مجھے ہدیے دیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بچے جب تک یہ ہدیہ ساری بستی میں تقسیم نہ کر دے گا تجھے تیری ماں اپنا چہرہ کوئی نہیں دکھائے گی۔ پھر اللہ نے بیٹی بھی ایسی عطا فرمائی، حضرت امام شافعی نے اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر،
جن سے فیض حاصل کیا حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ نے، یہ رائے پور کی سرزمین بڑی فیض یافتہ ہے۔ حاجی مولا الیاس رحمت اللہ علیہ کو یہاں سے فیض ملا۔ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اتنے با کردار، اتنے با حیا تھے کہ سال سال گزر جاتا، بہن کے چہرے پر ہی نظر نہ پڑتی تھی۔ بہن کہتی عبد القادر میں تیری بہن ہوں، آواز سے پہچانتے تھے، چہرہ دیکھ کے بہن کو نہیں پہچانتے تھے۔ خدا پاک کی قسم یہ وہ اللہ والے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے رب سے فیصلے تبدیل کرا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی تھی، حلال چیزوں پہ بھی نہیں اٹھتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے، سوتی کیوں نہیں؟ 20 سال ہو گئے تو نے سو کر ہی دیکھا۔ کہنے لگی ابو جان ایک دن مصلی سے اٹھ کر بستر پر آئی، گھر کا چراغ گل کیا، میری آنکھ لگنے لگی، ابا جان قبر کا اندھیرا میرے سامنے آ گیا، میں اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے شافی کی بیٹی، تیرے سے کمرے کا اندھیرا نہیں برداشت ہوتا، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہوگا؟ ابا مجھے اس چیز نے رلا دیا، 20 سال ہو گئے رات کو رونا شروع کرتی ہوں، مجھے پتہ نہیں فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ یا تو موبائل دیکھ رہے ہیں نا، ساری رات گزر گئی۔ واہ میرا اللہ، 5 ساڑھے 5 بجے اذان ہوتی ہے، اللہ 5 بجے سلا دیتا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، سارے دن میں تمہیں یاد نہ آیا، کھایا میرا، پہنا میرا، اتنا پانی استعمال کیا، پانی کی قلت کر دیتا، سانس لینا مشکل ہوتا، تازی مانگی میں نے تازی دی، گرم مانگی، شیرمال مانگا میں نے انکار نہ کیا، نان مانگا میں نے انکار نہ کیا، خمیری روٹی مانگی انکار نہ کیا، چپاتی مانگی انکار نہ کیا، نہاری گوشت بوفے سسٹم مانگا انکار نہ کیا۔ اے بندے جب میں انکار نہیں کرتا تو سجدے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ جب تو بلاتا ہے میں انکار نہیں کرتا، جب میں بلاتا ہوں تو انکار کیوں کر دیتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پانی کا قطرہ تھا، امشاج لبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کیا میں نے تجھے انسان بنایا فرشتوں کو تیرے پیچھے نہیں کھڑا کر دیا؟ کیا میں نے تجھے اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ لیکن بندے تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو گیا۔ اتنا زمین پر بوجھ ڈال جتنا زمین کی مٹی کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا مجھے ناراض کر جتنی میری ناراضگی برداشت کر سکے۔ تیرے ستم میں برداشت کروں گا، میرا ستم تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آج بندوں سے بندوں میں چھپ جاتا ہے، کل قبر میں میرے سے کہاں چھپے گا؟ تیری اولاد سے تیرے منہ پر مٹی ڈلواؤں گا، تیری اولاد تیرے لیے بے وفا بناؤں گا۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ باپ ہمارے اپنے ہاتھوں سے نلانا نصیب نہیں ہوتا، ماں ہمارے اپنے ہاتھوں سے نلانا نصیب نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کی برابری کرنے والوں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ باپ میرے عزیزوں فلانے سینٹر میں جا کر غسل لے کے آ رہے ہیں، بیٹوں کو توفیق کوئی نہیں مل رہی۔ اس دور کے اندر جس کو باپ کو غسل لینے کی توفیق نہ ملی، 20 سال کے بعد پتہ نہیں تجھے مجھے غسل ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔